یہ میری خوش نصیبی ہے کہ حضرت داتا گنج بخش علی ہیدویری مرحوم کے عرس میں میں شریک ہو پایا ہوں۔ میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اصل میں ہندوستان اور پاکستان کے علاقہ جات کے اندر جو سب سے بڑا کام کیا صوفیوں نے اسلام پھیلانے میں، اس میں سب سے بڑا کام اور نام حضرت داتا گنج بخش علی ہیدویری کا ہے۔ مگر یہ صرف سنتے رہنا یقیناً ایک بڑی بات ہے کہ یہاں آ کر فاتحہ پڑھنا، تو اس سے کہیں زیادہ بڑی بات یہ ہے کہ جس طرح سے صوفیوں نے محبتوں کے ساتھ دین کو پھیلایا، دنیا کو اس وقت اسی محبت کی ضرورت ہے، دین کو اور اپنے افکار کو اور اپنی معلومات کو اور قرآن اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کو پھیلانے کے لیے اسی چیز کی ضرورت ہے۔ تو صوفیوں نے پورے صرف ہندوستان اور پاکستان کے علاقہ جات نہیں بلکہ سارے مڈل ایسٹ کے اندر، مشرق وسطیٰ کے اندر ہر جگہ مولانا جلال الدین رومی جیسے بڑے صوفی گزرے جنہوں نے محبتوں کے ساتھ پھیلایا۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ حضرت داتا گنج بخش علی ہیدویری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کشف المحجوب کا مطالعہ کریں، ایک قدم آگے جائیں۔ ان رسومات کے ساتھ ساتھ اصل پیغام کا ان کی کتاب کے اندر ہے، ان کے کلمات کے اندر ہے۔ تو جب میں نے اس کو مکمل طور پر پڑھا تو میں منسٹر صاحب اسفر صاحب سے یہ کہہ رہا تھا کہ سب سے معاملہ صاف نفوس کا جو علی ہیدویری صاحب داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں بیان فرمایا تو میرے کو بڑا اثر کیا۔ صاف نفس ہے جو قرآن کے اندر موجود ہے، اور داتا گنج بخش نے اس کو بڑی صفائی کے ساتھ کہا۔ جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے تو ایک نفس، قرآن میں ذکر ہے نفس امارہ، جس کے اندر شیطان کا بھی غلبہ، جس کے اندر اچھائی برابر سی چلتی ہے، اور وہ انسان جیسے اللہ نے پیدا کیا ویسا دنیا میں آ گیا۔ تو بہت سارے لوگ اسی کے اندر اپنی زندگی گزار دیتے ہیں۔ اس سے اگلا نفس جو ہے وہ نفس ملہمہ ہے، اس کے اندر تھوڑا سا ضمیر جاگنا شروع ہوتا ہے۔ اس کے اندر بہت سارے لوگ ہیں جو پھر مسلمان اپنے اچھے کام کرنے کی طرف ضمیر کہتا رہتا ہے کہ یہ غلط کام ہے، اس کو روک لو، مگر بہت زیادہ غالب نہیں ہوتا۔ تیسرا ہے نفس لوامہ۔ نفس لوامہ میں اکثریت ہم لوگ ہیں جس کے اندر بار بار میرا دل کہتا ہے کہ یہ غلط کام ہے، بار بار اس کام سے رک جاؤ، بار بار کہتا ہے۔ اس کے بعد قرآن کی ایک آیت ہے جہاں چاروں نصوص کا ذکر ہے، اور وہ فقہا نے بیان فرمائی ہے کہ جب موت آنے لگتی ہے ایک مومن کے پاس تو اس کی کان کے اندر فرشتہ یہ آواز دیتا ہے، یا ایھا النفس المطمئنہ، یا ایھا النفس المطمئنہ۔ تو وہ یہ کہ نفس مطمئن یہ چوتھا نفس ہے جس کا قرآن کے اندر ذکر ہے، اور علی ہیدویری صاحب نے رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے بڑی صفائی کے ساتھ بیان کیا۔ ارجعی الی ربک راضیۃ، یہ ہے کہ آؤ راضی ہو کر اپنے رب کی طرف۔ یہ پانچواں ہے، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، کہ اللہ بھی تم سے راضی ہے۔ چھٹا ادخلی فی جنتی ادخلی فی عبادی، کہ جنت اور عبادت گزاروں کے اندر شامل ہو جاؤ۔ یہ الٹیمیٹ ہے کہ یہ ساتواں نفس ہے۔ اب ان چیزوں کو اگر آپ سمجھ لیں کہ اللہ سے راضی ہونا، اللہ خود آپ سے راضی ہو جائے، راضی ہو کر اپنے جنت میں داخل ہو جاؤ، تو یہ انسان کی جدوجہد ہے جس کو حضرت داتا گنج بخش نے بڑی صفائی کے ساتھ کی۔ اور دوسری بات میں بتا دوں، اس کتاب کے اندر بھی ذکر ہے اور میں بھی اپنے مختلف موقعوں کو بتاتا ہوں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور سارے نبی دنیا کے اندر آئے تو انہوں نے سب دو ہی کام کیے۔ ایک کام یہ کہ انصاف برپا کیا، یعنی کہ کوئی آیا ان کے پاس انصاف کے لیے تو انہوں نے انصاف کیا، امانت داری کی، سب نبیوں نے۔ اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے سے پہلے
مکے میں اور پھر مدینے میں یہی سب سے بڑا کام کیا، انصاف کیا. بہت بڑی بات ہے، دنیا میں آج انصاف موجود نہیں ہے. اور دوسرا کام کیا، وہ جو قرآن الف لام میم کی آیت ہے نا کہ جو تمہیں رزق دیا وہ تم خرچ کرو، جو تمہیں کھانے کو دیا وہ تم خرچ کرو. الف لام میم کے اندر یہ کلمات موجود ہیں. دوسرا کام انہوں نے یہ کیا کہ فکر کی لوگوں کی، کمیونٹی کی، غریبوں کی، عورتوں کی، جس کے اوپر ظلم ہوا اس کی فکر کی. یہ دو کام میرے نبی نے کیے ہیں. ساری عمر ریاست تو بعد میں بنی مگر یہ دو کام میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے. ریاست جب بنی، جب مدینے کے اندر بہت سارے لوگوں نے یہ کام شروع کر دیے تو اس کو آرگنائز کرنے کی ضرورت پڑی تو ریاست بنی. ورنہ مسلمانوں کا کام یہ ہے کہ کمیونٹی کا، غریبوں کا، پیچھے ہوئے طبقے کا، عورتوں کا خیال کرو. اور یہی وہ روح ہے جو صوفی لے کر نکلے، یہی محبت کمیونٹی کے ساتھ. قانون بھی ریاست نے کبھی نہیں بنایا. خلافت عثمانیہ کے اختتام تک ریاست نے قانون نہیں بنایا. قرآن، سننا، خلفائے راشدین اور پھر فقہا نے، مفتیوں نے جو فیصلے کیے جو کمیونٹی کے فیصلے ہوتے تھے. یعنی کمیونٹی کے اندر کسی نے سوال کیا کہ یہ میرا مسئلہ ہے، تو جب حضرت معاذ کو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی ذمہ داری پر بھیج رہے تھے، گورنر بنا کر شاید، تو ان سے پوچھا کہ تم کیا کرو گے؟ تو حضرت معاذ نے جواب دیا کہ میں کوئی مسئلہ تمہارے پاس آئے گا تم کیا کرو گے؟ تو حضرت معاذ نے جواب دیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں قرآن کو اپنے سامنے رکھوں گا. انہوں نے پوچھا پھر تم کیا کرو گے؟ تو حضرت معاذ نے فرمایا کہ پھر میں آپ کی اسوہ حسنہ کو دیکھوں گا. پھر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا، کیونکہ کسی کو عمال بنا کر جب بھیج رہے تھے تو اس کو پہلے وائبا کر رہے تھے یا ٹیسٹ کر رہے تھے کہ یہ اس قابل میں ہے یا نہیں. تو حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے جب میرے نبی نے پوچھا پھر تم کیا کرو گے؟ تو انہوں نے کہا پھر میں اجتہاد کروں گا، اسپرٹ میں قرآن کی لوں گا، آپ کی تعلیمات اور آپ کے فیصلے لوں گا اور پھر میں اجتہاد کروں گا. تو میرے بھائیوں اور بہنوں تک اگر آواز جا رہی ہے تو میری دعا یہ ہے کہ حضرت علی حضوری، حضرت داتا گنج بخش کی جو تعلیمات ہیں اور قرآن اور سنت کی تعلیمات ہیں، اس وقت دنیا کو ان تعلیمات کی ضرورت ہے. دنیا میں قتال ہو رہا ہے، دنیا میں جنگیں ہو رہی ہیں، اور میرا قرآن یہ کہتا ہے کہ اگر ایک انسان کو مار دیا تو انسانیت کو مار دیا، اگر ایک انسان کو بچا لیا تو انسانیت کو بچا لیا. یہ مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، یہ انسانیت کے لیے ہے. اور دنیا میں جس انداز سے قتال ہو رہا ہے تو میری امید یہ ہے کہ آپ جیسے لوگ پاکستان کے اندر مسلمان اگر تعلیمات پر کاربند ہو جائے، دیکھو جو عبادتیں ہیں وہ اللہ کی ہیں، اللہ کا تعلق آپ کے ساتھ ہے، عبادتوں پر اللہ معاف کرے گا، آپس کے تعلقات پر لوگ معاف کریں گے. اور درگزر کرنا ایک بہت بڑی خوبی ہے جو صوفیوں نے بتائی، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. ایک واقعہ ہے جو چھتی پر وہ آرام کر رہے تھے دوپہر میں، تو مسکراتے ہوئے اٹھے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا کہ میرے آقا، میرے مولا، میری جان و مال آپ کے اوپر قربان، آپ کس بات پر مسکرا رہے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا کہ جب میں سو رہا تھا، دوپہر کے وقت سوتے تھے، تو جب میں سو رہا تھا تو فرشتے نے مجھے جنت دکھائی، بڑی خوبصورت جنت، بڑی خوبصورت جنت تھی. پھر فرشتے نے کہا جی اس سے اوپر بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں. اس سے اوپر لے گئے تو اور بھی خوبصورت نہریں بہ رہی تھی دودھ کی، بہت جیسے کہا کو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خود بھی خوشی ہوئی، تعجب ہوا. تو فرشتے سے پوچھا وہ جنت کا سٹیج کون سا تھا اور یہ کون سا ہے؟ تو فرشتے نے کہا کہ میرے نبی وہ سٹیج تھی وہ تھی جس میں اللہ تعالیٰ نے انصاف کر دیا، لوگوں کا لینا دینا ٹھیک کر دیا، جس سے کچھ لینا تھا اس کو دے دیا، اس کی نیکیوں میں سے جس کو دینا تھا اس نے دے دیا. تو وہ اس ترازو میں جو پلڑا بھاری رہا وہ یہاں. پھر میرے نبی نے پوچھا پھر یہ دوسری سٹیج کون سی ہے؟ اور یہ میں میرے دوستوں آپ کے لیے کہہ رہا ہوں، گھروں کے لیے کہہ رہا ہوں، اور اپنے بھائیوں کے لیے کہہ رہا ہوں، آپ کے خاندان کے لیے کہہ رہا ہوں. تو میرے نبی کو فرشتے نے کہا کہ یہ وہ سٹیج ہے جس میں لوگوں نے زندگی میں سب کو درگزر کیا، اور اللہ تعالیٰ کو یہ خوبی اتنی پسند ہے کہ یہ اس کی خوبی ہے. اور اگر انسان درگزر کی خوبی اپنا لے جھگڑے ختم ہوتے ہیں. میرے نبی نے قتل اپنے درگزر کیا آخری خطبے میں.
تو پاکستان کے اندر مسلمانوں کے اندر ایک درگزر کا جذبہ نمبر 1، دوسرے انسانی خدمت کا جذبہ، اور تیسرے یہ کہ انصاف کا جذبہ. یہ میں سمجھتا ہوں میرے بھائیوں حضرت دادا گنج بخش علی حجویری کا مرحوم کا پیغام ہے، اور آپ کے لیے بھی ہے اور میرے لیے بھی ہے. بہت شکریہ. السلام علیکم.